الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان میں وقت کو کیسے قیمتی بنایا جائے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ گوش گزار کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بعض لوگ جو دین سے دور ہیں وہ وقت کو گزارنے کے لیے مختلف قسم کے فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ بعض ایسی کیسٹیں لے آئیں گے بغیر تحقیق کے کہ نعتیں قوالیاں سنتے رہیں گے۔ بعض ٹی وی پہ پروگرام چلائے جاتے ہیں اور وہ دینی پروگرام چلائے جاتے ہیں، حالانکہ جب دیکھا جائے تو عورتیں سروں سے دوپٹے اتار کے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ان کو دین سکھا رہی ہوتی ہیں اور یہ جاہل قسم کے لوگ ان سے دین سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں دین والوں سے دین سیکھنا چاہیے۔ دین سیکھنے میں علماء سے سیکھیں، مستند علماء سے پاس جائیں، ان سے دین پڑھیں، ان سے دین سیکھیں۔ اور رمضان کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں بندہ فضول وقت گزارتا رہے۔ سنیں، آپ جو مستند علماء ہیں ان کو سنیں، اور یہی بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، اس پر عمل نہیں چھوڑتا اور جہالت پر مبنی باتوں کو نہیں چھوڑتا، جو سنی سنائی بات آئی سن لی، جہالت پر مبنی باتیں کرتا رہا، سنتا رہا، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیوں؟ روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام ہی نہیں ہے۔ روزہ تو ان ساری پابندیوں کا نام ہے جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ ان ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر بندہ جو ہے بھوکا پیاسا رہے، پھر اس کا نام روزہ ہے۔ اور رمضان میں تو وقت بڑا جو ہے قیمتی وقت ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ رمضان نصیب فرمایا۔ اس میں وہ حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ رمضان پائے اور پھر بھی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ منگوا سکے، معافی نہ بخشش نہ کروا سکے، تو وہ بندہ تو جہنم میں چلا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر آمین کہا، بد دعا کی اور رسول اللہ نے آمین کہا۔ یہ برکتوں والا، رحمتوں والا اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ یہ آنے والا ہے، آج ہی انشاءاللہ شام کو رمضان شروع ہو جائے گا، تراویح پڑھیں گے آپ، تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نیکی صدقہ خیرات کریں، دین کے ساتھ نمازوں میں آئیں، تراویح کا اہتمام کریں، اور جو ہے اپنا ایک روٹین بنا لیں کہ یہ کام ہم نے اس وقت کرنا ہے، اس وقت تلاوت کرنی ہے، اس ٹائم مسجد جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوتے تھے نیکی کرنے میں۔ تو ہمیں بھی اپنی ایک روٹین بنانی چاہیے رمضان میں کہ نیکی کی، کہ فلاں ٹائم میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، فلاں ٹائم میں نے یہ بات پڑھنی ہے، لکھنی ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، تفسیر کو پڑھنا ہے، احادیث رسول کو پڑھنا ہے۔ کسی مستند عالم کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ان سے دین سیکھیں، سمجھیں، نماز میں آئیں، مسجد کی طرف رخ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔